عالم, دنیا سے گیا تب بھی عالم, دنیا میں آیا تب بھی پاک, دنیا سے گیا تب بھی پاک. امام اب بھی خاموش ہے. جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پاک, جس جگہ شہید ہوا وہ جگہ بھی پاک. جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پاک, جس جگہ شہید ہوا. اچھا وہ آیا کہاں سے, وہ بھی سن لے. اب اگر میں تقریر کو رسالہ ثواب کے بعد میں موڑ کے آپ کے بعد تلقان ہو جاؤں گا. وہ آیا تو کہاں سے آیا؟ بہار الانوار کی 13ویں جلد میں شہزادی فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ موجود ہے. میرے سلام بھائی, جتنی بلند ذات مادر مولانا متقیان کے صلوات اتنی بلند ہونا چاہیے نا محمد. قسم خدا کی بہت تھکاوٹ ہے, میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کاش کہ میں کچھ باتیں پڑھ لے جاؤں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو بہار کی 13ویں جلد میں بی بی کا خبر موجود ہے کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی اور سب کو پتا تھا کہ عبد المطلب کے گھرانے کی عورتیں. یہ کس کی سند سوال ہے, کس سوال ہے ہمارا. بہت ٹائم ہوا ہے. تو شہزادی فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی. پورا مکہ جانتا تھا کہ عبد المطلب کی گھرانے کی عورتیں بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے. جب مجموعہ پڑھا لکھا ہوں تو مجھے کو ایکسپلین کرنا مجھے کوئی سمجھتا ہوں. عبد المطلب کی گھرانے کی عورتیں بلا وجہ گھر سے نکلتی نہیں ہے, ان کے گھرانے کی عورتیں. تو شہزادی نکلی خانہ کعبہ. آنے کے بعد آپ نے اپنے داہنے دست مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھا اور اپنے شکر میں عطا کو خانہ کعبہ سے مس کیا. جاگو. مس کرنے کے بعد خطبے کا پہلا جملہ کہا, اللہم انی آمنت بکا, پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوئی ہوں. مجلس ہو رہی ہے میرے بھائی, یہی تو آپ کے ساتھ ہر کوئی ترجمے کی گہرائی تک پہنچتا نہیں ہے. آپ پہنچ گئے قسم خدا کی. میں ممبر کی بلندی سے آپ کی سماعت کو سوال کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اللہم انی آمنت بکا, پروردگار تجھ پر ایمان لائی ہوئی, وآمنت برسولک, اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. آپ سوچ رہے اتنے بھرے مجمع میں نے شوق سماعت جناب شوقت صاحب کو سلام کیا, آپ نے غور نہیں کیا شہزادی کیا کہہ رہی ہے. میں تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. ابھی تو اعلان رسالت ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے. اور شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ وآمنت برسولک, اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوئی ہوں. وآمنت بولدی فی بطنی ووصی رسولوں کا, اس بچے پر ایمان جو میرے شکم میں ہے, تیرے نبی کا وصی ہے. اچھا پہلا فکرہ کیا ہے بھائی؟ آپ ناراض تو نہیں مجھ سے, شریک مجلس میں دعا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی. پہلا فکرہ کیا ہے؟ اللہم انی آمنت بکا, تجھ پر ایمان, وآمنت برسولک, تیرے رسول پر ایمان, وآمنت بولدی فی بطنی ووصی رسولوں کا, اس بچے پر ایمان جو میرے شکم میں ہے, تیرے نبی کا وصی ہے. پہلا فکرہ اللہ پر ایمان, دوسرا فکرہ محمد مصطفیٰ پر ایمان, تیسرا فکرہ علی مرتضیٰ پر ایمان. اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ مجھے یہ بتا دے جب شہزادی نے واسطہ دیا اس کے بعد ہوا کیا؟ جی میں تقریر آگے نہیں بڑھاؤں گا, کوئی یہ بتا دے. جی بھائی جب شہزادی نے واسطہ دیا تو اس کے بعد کیا منظر ہوا؟
کہ ماشاء اللہ یہ ساری آواز آ گئی. کیا ہوا؟ کعبے میں اگر یہ میرے ہاتھ میں ممبر کا کبھی ہاتھ جوڑتا نہیں ہوں، اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا مجھے اگلی منزل پہنچنے تک افسوس رہے گا کہ ایسے نازک جملے کا استعمال میں نے دیوریہ اعظم میں کیوں کیا. سب کہہ رہے دیوار شک ہو گئی. بھیا جس دن سے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ گئی ہے اس دن سے دنیا کو پتا چلا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اس دن سے دنیا کو پتا چلا کہ دیواروں کے بھی. اچھا پہلا فکرہ آپ کے لسان مبارک سے کیا نکلا؟ اللہم انی آمنت بکا، تجھ پر ایمان، وآمنت برسولکا، تیرے رسول پر ایمان، وآمنت بولدی فی بطنی ووسی رسولکا، اس بچے پر ایمان. جاؤ جو میرے شکم میں ہے تیرے نبی کا وصی ہے. پہلا فکرہ اللہ پر ایمان، دوسرا فکرہ محمد مصطفیٰ پر ایمان، تیسرا فکرہ علی مرتضیٰ پر ایمان. آپ نے غور ہی نہیں کیا، پہلے فکرے سے نکلا لا الہ الا اللہ. اتنی محنت کرائیں گے آپ. اچھا آپ سارے دیکھو مجھے پسینہ آ رہا ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے آ رہا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. اور کوئی بات میں نظر ایمان کھاتے وقت خلال کرتا ہوا کہے گا یہ بات بڑی اچھی پڑی ہے، تو اس کا فائدہ کہ وہ زبانیں اچھی لگتی جو چائے کی دکانوں پہ تو خوب بولے اور فرش بلائے اہل بیت میں بے ہوش ہو جائے. بھائی پہلے فکرے سے نکلا لا الہ، دوسرے فکرے سے نکلا محمد رسول اللہ، تیسرے فکرے سے نکلا علیون. اب فیصلہ کرے یہ مجمع جس ابو طالب کی زوجہ اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھ رہی ہو اس کا شوہر کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زوجہ، لیکن آپ کی آوازیں ہلکی ہیں، جملوں کا قد بہت بڑا ہے. سلمہ بھیجتے ہیں حضرت محمد وآل محمد. میں دعائیں چاہوں گا آپ لوگوں سے، بھائی جس کی زوجہ اعلان رسالت سے پہلے کلمہ پڑھ رہی ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر بشر، اس کا شوہر کافر کیسے ہو جائے گا؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم شکر گزار ہیں اس اللہ کے کہ اس نے ہمیں علی کی جوڑی کا غلام بنایا. آسان بات نہیں کہ حضور والے کی دروازے غلام ہونا. ملعون ابن ملعون، سڑک یافتہ خاندان ملعون. آپ تھکے ہوئے بھائی، ان جملوں کی تو سرکار بھائی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. کون؟ عبد الرحمن بن عوف. دیکھیں بہرحال آپ کو جملہ میں ریلیٹ کر رہا ہوں. ہمیں ایسے کے دامن کو، ایسے کے در کو ڈھونڈنا ہے جو دنیا میں آئے تب بھی آئے دنیا سے گیا، دنیا میں آئے تب بھی بات دنیا سے گیا. جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی بات، جس جگہ شہید ہوا تھک تو نہیں رہے جگہ اکبر کر دیا گیا. تو جناب حضرت سلمان شہزادی کے دروازے میں بیٹھے ہوئے آتا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا لیکن جب کبھی بھی دشمنان اہل بیت کی بات آتی ہے میں لعنت کی تشدید بہت لازمی سمجھتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا لیکن سوچ رہا ہوں کہوں گیا نہ کہوں. اگر سن لیا تو لگے گا محنت مسلموں کی کری، اور اگر سن کے اگنور کر کے تو کہیں ایسا ہو کیونکہ سینسٹیو خطیب ہو نا. کوئی بزرگ سنجیدہ خطیب ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے نا وہ برداشت کر لیتے ہیں. میرے شاگردوں میں علم کی کمی ہے کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہو سکتا ہے میں پریشان ہو جاؤں. لیکن میں دشمنان اہل بیت پر لعنت کے بعد میں تشکیل اس لیے لگاتا ہوں کہ حال میں بھائی ہوگا آپ کو جلال کا فکر یاد رہے گا کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ اپنے شہر کا بولتا ہوا پا رہا ہے. اب ایک صاحب نے حال میں سے پوچھا مولانا یہ زیارت عاشورہ ہے کیا؟ میں نے کہا کہ تقیہ کے زمانے کا تبرہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک سلام اجازت محمد وآل محمد جی کریں گے مارا سلامت رکھے.
سب سے امیر ترین آدمی تھا یہ مکے کا عبد الرحمن بن عوف. اس نے رسول سے کہا تھا اگر آپ اپنی بیٹی کا آپ مجھ سے کر دیں گے تو آپ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک سونے کی بھیڑ کے اوپر قطار لگا دوں گا. اس نے نبی کریم نے مٹی اٹھا کے دے چہرے پہ ماری کہ آپ زمین پہ دیکھ. پیش قیمتی موتی پڑے تھے. اب پلٹ گئے خبردار دولت کرو فاطمہ کے باپ کو نہ دکھانا. دولت کرو فاطمہ کو بھائی یہ ہاتھ سے تجربہ ہوا تھا. اس نے کہا سلمان ہر وقت یہاں پڑے رہتے ہو. اصحاب صفا میں سے سلمان ہے تو اتنی علی کی غلامی کر رہے ہو تو علی سے کیوں نہیں کہتے کہ علی تمہیں کوئی گھر دے دے. جملہ سنو گے قسم خدا کی اگر روح کے اندر سے علی نے بولا میں شیعہ نہیں مانتا. جیسے اس نے کہا تم علی سے گھر کیوں نہیں مانگتے پلٹ کے سلمان نے کہا میں علی سے وہ کیوں مانگوں جو فنا ہونے والا ہے.